الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لاویں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، بند لگا دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، اور وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے غشاوہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے. تو سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد، یعنی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی اسے اتارے ہیں. تو یہ بیان کرنے کے بعد 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے قرآن کریم سے پورا کا پورا فائدہ اٹھایا، یعنی جو پورا کا پورا قرآن سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. ان 5 لوگوں کا ذکر اللہ کیا تھا. ان میں سے پہلے تھے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب میں بول دیا تھا کہ حواس سے اور عقل سے جو چیز اوپر ہوتی ہے اسے غیب کہتے ہیں، اس پر ایمان لانے والے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرے نماز قائم کرنے والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرے وہ لوگ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرنے والے. 3. چوتھے وہ لوگ جو قرآن پر بھی ایمان لانے والے اور قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لانے والے. لیکن عمل کی بات میں بتا دیا تھا کہ قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے اور آسمانی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر ہے، پہلی کتابوں پر نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی شریعتیں ختم ہو گئی ہیں. پہلی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا ہے، تحریف ہو گئی ہے، بدل دیا گیا ہے. اس لیے ہمارے نبی آخری نبی اور ہماری کتاب آخری کتاب. ہمارے نبی کی شریعت پر ہم عمل کریں گے اور ہمارے نبی کے اوپر جو قرآن اتری ہے، جو کتاب اتری ہے، اس پر ہم عمل کر لیں گے تو بس سے کافی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، 5ویں وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اللہ ان 5 لوگوں کو بیان کرنے کے بعد، ان 5 لوگوں کی عادتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ کی طرف سے جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے والے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے. یفلحون، ایسی کامیابی کہ اگر ایک مرتبہ کامیابی مل گئی اس کے بعد ناکامی نہیں ہے. ایک مرتبہ جنت ملنے کے بعد پھر جنت سے باہر آنے کا ہے نہیں ہے. ایک مرتبہ قبر کے عذاب سے بچ گئے پھر قبر کا عذاب ہے نہیں. ایسی فلاح، ایسی کامیابی پانے والے یہی لوگ ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالی بقیہ آیتوں میں 2 جماعتوں کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے. شروع کی جو 20 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی چند لوگ وہ
جو اللہ کے ایک دم بالکل قریب ہوں گے، ان کے بارے میں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد کیا آیتوں میں اللہ ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ سے ایک دم بالکل دور ہو جائیں گے۔ اللہ سے دور ہونے میں دو جماعتیں ہیں، دور ہونے والی دو جماعتیں، ایک کھلم کھلا کفر کرنے والے، کھلم کھلا اللہ کا انکار کرنے والے، کھلم کھلا نبی کا انکار کرنے والے، کھلم کھلا نبی کے اوپر جو شریعت اتری اس کا انکار کرنے والے، یہ لوگ ہیں پہلی قسم، پہلی جماعت۔ دوسری جماعت وہ ہے جو سامنے سے تو یہ کہے گی کہ آمنا، ہم تمہارے پر ایمان لائے، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جب سامنا ہوتا تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب ایمان والوں سے ہٹ کر کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، نصارہ کے پاس جاتے، ان سے کہتے انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر لیتے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ رنگ بدلتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تو مسلمان بن جاتے، مسلمانوں سے ہٹتے تو جس میں جاتے ویسے بن جاتے۔ یہ بڑے خطرناک لوگ۔ ان دو لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ 15 آیتوں میں کرتا ہے۔ تو شروع کی 2 آیتوں میں اللہ جو کافر کھلم کھلا کفر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بول کر اللہ ختم کر دیا۔ بقیہ جو قریب قریب 13 آیتیں ہیں، کتنی آیتیں؟ 20 آیتوں میں 5 آیتوں میں کس کے بارے میں بول دیا اللہ؟ ایمان والوں کے بارے میں بول دیا، متقین کے بارے میں، مومنین کے بارے میں بول دیا۔ تو بقیہ 2 آیتوں میں کافروں کے بارے میں بول دیا، تو 7 آیتوں کا ذکر ہو گیا، تو 20 میں 7 چلے گئے تو 13 آیتیں۔ تو 13 آیتوں میں اللہ صرف اور صرف منافقین کے بارے میں بول کر ہے۔ کن کے بارے میں؟ انشاءاللہ تفصیل اس کی آئے گی کہ ان کے علامتاں کیا تھے، انہوں کیا کیا کرتے تھے، انہوں کیسے رہتے تھے، ان کی صفات کیا تھی، ان کا نظریہ کیا تھا، وہ اللہ سب کچھ بیان کرے گا، تو وہ الگ بحث ہے۔ لیکن بحث اب یہ ہے کہ اب جو آیتیں میں آپ کے سامنے جو پڑھا ہوں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، جو لوگ انکار کر چکے، برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب عقل میں آنے والی بات ہے، اب ڈرائے تو بھی فائدہ نہیں ڈرائے تو بھی فائدہ نہیں، چھوڑ دیے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے اترنے کے بعد بھی کیوں اپنے انتقال تک، اپنے دنیا سے رخصت ہونے تک بھی کافروں پر اتنی محنت کرتے تھے، اور آج بھی پوری امت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیروں پر اتنی محنت کیوں کر رہی ہے؟ اللہ بول دیا نہیں، جو لوگ کافر ہیں تمہیں ان کو ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، وہ لوگ کیا نہیں لائیں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ کے بولنے کے بعد بھی کیوں ہمارے نبی محنت پڑے؟ تو علماء اس کا مطلب لکھتے ہیں کہ ان سے وہ کافر مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ پوری زندگی یہ کفر پر جئیں گے اور کفر پر مریں گے، ان کے بارے میں ہے۔ ورنہ بہت سارے کفار آج بھی الحمدللہ ایمان لا رہے ہیں، آج بھی الحمدللہ کیا لا رہے ہیں؟ ایمان لا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ بولوں، سب سے بڑی وجہ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین، عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے جتنے بھی آج دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے پیچھے ہو گئے، ہمارے سے دشمنی رکھ لی ہے، ہمارے نمازوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے روزوں کی وجہ سے نہیں۔ حالانکہ بہت سارے کفار اور مشرکین ایسے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ایسے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو ہمارے رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ان کو حج اور عمرہ کرنے کا شوق ہے، ان کو زکوٰۃ دینے میں خوشی ملتی ہے، ان کو صدقہ خیرات دینے میں خوشی ملتی ہے۔ ہمارے دوستوں میں کتنے کے ایسے تھے، ہم بچپن سے ہمیں جس دوستی کرتے تھے، اور رمضان میں ہمیں روزے ہیں تو انہوں بھی روزے رکھتے تھے۔ پھر ایمان کیوں قبول نہیں کر رہے؟ ان کو کون سی چیز؟ آج غیر مسلم تو غیر مسلم چھوڑو، خود ہمارے مسلم بھائی ہمارے سے دور ہو رہی، کیوں ہو رہی؟ کبھی کوئی سوچ نہیں سوچ رہی۔ کیوں؟ شیطان ہم نے اپنے آپ میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہم خود ہمارے گھر کے ماں باپ کے اوپر ہمیں فکر نہیں کرتے کہ ان کا سورہ فاتحہ صحیح ہے یا غلط ہے، ان کی نمازیں صحیح ہیں یا غلط ہے، خود ماں باپ کے بارے میں فکر نہیں۔
خود بھائی ایک بہن کے بارے میں فکر نہیں کر رہا، خود بہن ایک بھائی کے بارے میں فکر نہیں کر رہی ہے، تو ہم غیر مسلم بھائیوں کی کہاں سے فکر کر سکتے ہیں؟ کیا ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ان کو بھی ایمان کی دعوت دینا؟ جس جان کی ہم حفاظت کر رہے ہیں وہ جان ہمارے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس جان کو ہم سب سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، یہ جان چھوٹنے والی ہے، اللہ کے سامنے حضوری ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو آج ہمارے نمازوں سے ان کو کوئی فکر نہیں، ہمارے چیزوں سے ان کو بس کیا چیز، ہمارے اخلاق برابر نہیں، اس لیے انہوں ہمارے سے دور ہو گئے، ہماری عادتیں اچھی نہیں، ہمارا نام لے لے کر کیا کر دیے، سماج میں، سوسائٹی میں ایک بری شکل بنا کر پیش کر دی۔ ارے بس آدمی رہنا ضروری نہیں بھائی، بعض مرتبہ بری شکل کے تصویریں دیکھا تو ڈر لگ جاتا۔ ارے بس ہمیشہ بولتا رہتا نہیں، اسکرین کے اندر اتنی تاثیر ہے، کوئی بھی آپ موبائل فون دیکھ رہے ہیں یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اسکرین دیکھ رہے ہیں، اسکرین اس نہیں، وہ آدمی آپ کو ناظر اس کی، وہاں موبائل جو دیکھتی ہمیں اس کا اثر، اسی طرح ٹی وی کا اثر کتنا ہوتا نہیں کہ انہوں ہنساتے رہے تو ہم یہاں ہنستے رہتے ہیں۔ ایک آئینہ بھائی، ایک آئینے کے اندر ایک بڑی، ایک انسان کامیڈی کر رہا ہے تو وہ کامیڈی کا اثر ہمارے دل پر ہوتا، ہمیں بھی ہنستی گری۔ کئی مرتبہ دیکھتی کہ سیریل دیکھنے والی عورتیں کیا کرتی رہتی، سیریل میں روتے رہتی، انہوں بھی روتے رہتی، فکر لیتے رہتی، ریئل میں کیا کہ جان سے مار ڈالے سکا، ریئل میں کیا کہ گھر سے بھگا دے سکا، ریئل میں کیا کہ بہو کو تکلیف دے لے سکا، انہوں بھی روتے رہتی بیٹھ کو۔ تو ایک اثر کتنا ہوتا اسکرین کا، ہوتا کہ نہیں؟ ہمیں جا گدگلیاں کرے تو اسکرین کے اوپر انہوں ہم نہ کامڑی کر کو ہنسا رہی بھائی، ہمیں جا ان کو گدگلیاں کر کو ہنسے تو انہیں ہنستی، وہاں ہمیں آئے نہ کچھ کھجانا کیا کر لے سکتی، ہمیں کتنا اثر نہیں اس کا۔ ہاں ویڈیو کا اثر کتنا پڑتا دیکھو، کئی سارے نوجوان اپنی جوانی ضائع کر لیتی صرف ویڈیوز دیکھو، کئی سارے اپنے اخلاق بدلا لیتی صرف کیا دیکھو، ویڈیوز دیکھو۔ تو جن کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، حضور آپ کے اخلاق تو بڑی عالی شان ہے، بڑے زبردست ہیں۔ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کان خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھا۔ ایسے نبی کے اخلاق ہمیں اپنے اندر لے کر زندگی گزارے تو ہمارے اخلاق کا اثر نہیں پڑتا، غلط کام کا اثر ہمارے دلوں پر پڑتا ہے، تو ہمارے نبی کے اچھے اخلاق کا اثر ہمارے بھائیوں پر، ہماری بہنوں پر، ہمارے غیر مسلم بھائی بہنوں پر نہیں پڑتا۔ تو آج کیا کیا جا رہا ہے؟ مسلمان کے نام سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی حادثہ ہو، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس کا ہاتھ ہے بھائی؟ مسلمان کا ہاتھ۔ جہاں کہیں بھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے مسلمان محلے میں، فوراً کیا نام آتا ہے؟ مسلمان کرائے، مسلمان کرائے، مسلمان کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ پورے فتح مکہ کے موقع پر کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، جماعت در جماعت، جوق در جوق، جماعتیں صرف نبی کے اخلاق کو دیکھو ایمان لے بھائی۔ تلوار کے زور سے، قسم خدا کی کبھی بھی تلوار کے زور سے ہمارے نبی کسی کو بھی ایمان میں داخل نہیں کرائے، کسی کو بھی نہیں کرائے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ صحابہ کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب ایک ہاتھ میں قرآن تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، تو گھوڑے کی لگام کون سے ہاتھ میں تھی؟ ایک غلط پھیلایا جا رہا ہے، کیا بولو صحابہ دین کیسا پھیلے گا تمام؟ کیا ایک ہاتھ میں کیا تھی کہتے؟ تلوار تھی کہتے، یہ ہاتھ میں تلوار تھی، یہ ہاتھ میں قرآن تھا، تو پھر گھوڑا کون چلاتے تھے؟ بولنے والا بولا جیسا یوسف علیہ السلام کے بھائیاں کیا کرے، یوسف علیہ السلام کا جبہ نکال لے کو، خون لگا لے، لے لگا کو دکھایا ابا کو، دیکھو با جانور جاتا جاتا ایسا کھینچا
کہ جھبا رہ گیا، یوسف کو کھینچ لے چلا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کون سا جانور ہے جو جھبا چھوڑ کر یوسف کو کھینچ کر لے گیا؟ کون سا تو جانور جھبا چھوڑتا ہے؟ تو بھی یہ رکھ لیو یادداشت کے واسطے، میں تمہارے گھر کے بچے بلا لے جاؤں ان کو۔ اور جب کھینچا رہتا تو جھبا پھٹنا تھا نہیں، اس لیے بولتی چور اٹک جاتا ہے چاہے جتنی بھی چالاکی کریں۔ انہوں جھبا نکالنا تو یاد تھا ان کو، لیکن جھبا پھاڑنا یاد نہیں تھا۔ پورا مکمل جھبا جیسا ہمیں نکالتی نہیں ویسا نکال کو خون لگا لگا تھا، پکڑے گئے۔ ارے بس، تو جتنا بھی غلط پھیلایا جا رہا ہے خود معلوم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی تلوار کے زور سے ایمان نہیں لائے، ایمان قبول نہیں کرا ہے ہمارے نبی، صرف اخلاق دیکھ کر۔ اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو توڑے تمہیں ان سے جوڑو، جو تم نہ ستائے تمہیں ان کو معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تمہیں ان کے ساتھ اچھا کرو۔ جب امانت داری ہے تو امانت داری میں خیانت مت کرو، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اس لیے میں بولتا نہیں، ایمان، عبادت، معاملت، معاشرت، اخلاق۔ ایمان 7 اصول بتائے اللہ ایمان کے، ہمارے نبی 7 اصول بتائے۔ اس میں لوگوں کا کوئی تعلق ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں انسانوں کا کیا تو تعلق ہے؟ ایمان میں نہیں ہے۔ عبادت صرف لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس میں انسان کا دخل ہے 2 چیزیں، بقیہ 3 چیزیں دیکھو۔ معاملہ، لین دین، بیپار، کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہے لین دین۔ معاملہ، معاشرت، گھریلو زندگی کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہے۔ اخلاق، اچھی عادتیں کس کے ساتھ ہی؟ انسانوں کے ساتھ ہیں۔ اب بھی یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تو چلو اور ایک مثال دے تمہیں۔ نماز فرض کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز فرض۔ ارے بسر میں دن میں 5 وقت کی نماز فرض، لیکن اللہ کا احسان، اللہ بولے 5 پڑھو 50 کا ثواب ملے گا، 5 پڑھو۔ کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، یہ کرو گے تو میں ایک کا بدلہ کتنا دوں گا؟ 10 دوں گا۔ تو ایک نماز کے بدلے 10 مل گئے، تو 5 نمازوں کے بدلے کتنا ملے گا؟ 50 ملے گا۔ 5 وقت کی نماز، زیادہ سے زیادہ وقت کا حساب لگا لیا 1.5 گھنٹہ۔ کتنا؟ 1.5 گھنٹہ نمازوں کا وقت اگر ہم لے کر خوشی خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، ارے بس جیسا ہماری نمازیں ہیں اس کا وقت لگا لیا تو 25 منٹ۔ 5 وقت کی نماز میں کتنے منٹ میں؟ دل کی نماز ہے جو آج کل بازار میں بہت چل رہی مارکیٹ میں، 25 منٹ بھی نہیں، 5 منٹ میں 5 نمازیں ہو گئی، رکو بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں، بیٹھو اٹھو ہو گیا نماز۔ کیا کہتے ہیں؟ کھانا دل سے نہیں ہو رہا ہے، دسترخوان کھول لیا بھائی، دسترخوان بچھا لیں، کھانا رکھیں، کھانا کھا لو، کھالے کو ہوں، نوالا نہیں جا رہا نا منہ میں، نہیں دل میں جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ دل میں جا رہا ہے۔ گھر والے پورے گھبرا کو یوں دیکھتی اسے، کیا رہا ہو رہا ہے اسے؟ سولے کچھ کہاں سویا نہیں نا، بیٹھا ہے نا، دل میں سو رہو۔ کوئی مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ چلو روزے، سال میں نماز تو چھوڑ، 5 وقت کی نماز زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بس، 20-25 گھنٹے۔ روزے سال میں 1 مہینہ، 12 مہینوں میں 1 مہینہ، 11 مہینے روزے نہیں۔ زکوٰۃ، چلو مزہ، جن کے اوپر مال ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور وہ بھی کیا؟ شروع میں مال تھا، بیچ میں مال تھا، سال کے آخر میں مال نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض، وہ بھی مالدار کے اوپر۔ تو عبادت اتنے کم، نماز کی 5 وقت کی بھائی، وہ بھی 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ، 20 پر 3 گھنٹے۔ اس کے علاوہ دیکھو 20 پر 3 گھنٹے ماں باپ جو ہمارے پہلے تھے، وہ 20 پر 3 گھنٹے، وہ ابھی بھی ہمارے ماں باپ، انہوں بھی ٹائم کے واسطہ ہنس کیے،
اتنے ٹائم کے واسطے امی ابا، اتنے ٹائم کے واسطے بدل جانا، بیوی بچے، خاندان، رشتہ داری، لین دین، اخلاق کتنے زیادہ رکھا ہے. دیکھو اللہ عبادت زیادہ رکھا ہے یا اخلاق زیادہ رکھا ہے؟ معاملہ زیادہ رکھا ہے یا عبادت زیادہ رکھا ہے؟ معاملہ. معاشرت گھریلو زندگی زیادہ رکھا ہے کہ عبادت زیادہ رکھا ہے کہ؟ حالانکہ اللہ ہے، اللہ بڑا ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تو جتنا بڑا بادشاہ ہے اس نے اپنی عبادتیں بھی اتنی زیادہ رکھنا تھا. نہیں، بڑا بادشاہ ہے تو اپنی عبادتیں بھی کیسے رکھنا؟ بڑی رکھنا. بھائی مالدار کے پاس جا کو نیچے پڑا سو برگل اٹھا کو ٹھاک دیت کھاتا ہوں. مالدار کے پاس جا کو جو باہر جو پانی پوری مسال پوری کے جو دکان لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کی پانی پوریاں مسال پوریاں لے جا کر دیے تو بنانے والے کو دکھا کو کھاتا ہوں نہیں کھاتا ہوں. میرے اسٹیٹس کو پکڑ کو دیو گا. انسان کے پاس تھوڑا مال آ گیا تھا نا، اپنے اسٹیٹس کی بات کرتا، برانڈیڈ دیکھتا ہوں نا ہر چیز میں. ارے بات میں تو دیکھو پوری کائنات کا بادشاہ عبادتیں کم رکھ کر اخلاق، معاملت، معاشرت زیادہ رکھ ڈالے. تو یہ اصل امتحان کیا؟ یہ اصل امتحان. اس میں کامیاب ہوئے تو نہیں، اس میں پاس ہوئے تو نہیں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے اخلاق سے نیچے اتر گئے، آج ہمیں نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیے تو غیر خود ہمارے مسلم بھائی ہمارے سے دور ہو گئے. ہمارے مسلمان بھائی ہمارے سے دور ہو گئے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر ہاتھ اٹھا دیے، ہم ہمارے مسلمان بہنوں پر ہاتھ اٹھا دیے، ہم ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے اخلاق بدل گئے. ارے بس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. تو بات چل رہی تھی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو میں اس آیت کے بارے میں بول دیا کہ مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جو زندگی بھر کفر پر جئیں گے اور موت بھی کیسے آئے گی؟ کفر پر آئے گی. ایسے کافروں کے بارے میں یہ آیت ہے، ورنہ وہ کافر مراد نہیں جن کو دین کی بات اچھی لگی وہ فوراً دین کی بات قبول کرے، ایمان لائے. یہاں وہ مراد ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. وعلی سمعہم، اللہ ان کے کانوں پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا. وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ آنکھوں پر مہر نہیں، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ٹاٹ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. کفر کا معنی ایک ہے انکار کرنا، ایک ہے چھپانا، ایک ہے ناشکری. ارے بس کفر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا، اللہ کو میں مانتا نہیں. دوسرا چھپانا. ارے بس میں سب کچھ معلوم اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں سب کچھ معلوم، پھر بھی دوسروں کو نہیں بول رہی، چھپا رہی. تیسرا ناشکری. کیا؟ ناشکری جو آج بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کھانا کھاتے وقت بسم اللہ وعلا بارکت اللہ مشکل ہو گیا ہے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ مشکل ہو گیا ہے. پوری دعا نہیں تو جاتا، کیا بولنا تھا؟ الحمدللہ بولنا تھا. سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، دین سے اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور مشکل ہو گیا ہے. ناشکری بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ شکر کی توفیق مل گئی، اللہ نعمتیں دیتے جاتے رہتے، اسے ناشکرہ بنا لے تو ان اللہ کے سامنے کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل ہو جاتا، بدنام ہو جاتا. انذار کا معنی ڈرانا. سواء علیہم اانذرتہم، ڈرانا. ارے بس میں ڈرانا. نذیر ڈرانے والوں کو بولتے. کیا نذیر کسے بولتی؟ ڈرانے والوں کو. تو دیکھو شروع کے 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، ارے بس میں جو صراط الذین انعمت علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا تھا ان کے بارے میں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ. دوسری قسم کے وہ لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قسم کے لوگوں کو بیان کر رہا ہے. تو میں بول دیا کہ پہلی 2 آیتوں میں 5 آیتوں کے بعد
6ویں اور 7ویں آیت میں اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. ارے بات میں اللہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ ان کے دلوں پر کیا کر دیا ہے؟ سیل لگا دیا ہے. اللہ ان کے کانوں پر سیل لگا دیا ہے. اللہ ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ دل پر پردہ، کانوں پر پردہ، آنکھوں پر پردہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حق کی بات دل میں قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتے. دل سے کس طرح قبول ہوتی؟ کتنے لوگ بیان سنتے سنتے روتی نہیں؟ ارے روتی کہ نہیں بھائی؟ کہاں لیے بات؟ وہ دل پر لیے وہ بات، انکھیا میں نہیں لیے سو. ارے بس میں اس لیے انکھیا میں سے پانی آیا سو، بات انکھیا میں لیے ہوگا، کانا میں لیے ہوگا، انکھیا میں پانی آیا سو نہیں. کہا لیے بات؟ وہ دل پر لیے. اب سمجھ میں آئی کہ بات کہ اتنی غلیظ زندگی گزاروں میں، میرا اللہ سے اتنا دور ہو گیا میں، میرا اللہ میرے اوپر اتنا بڑا مہربان جو بول رہا ہے پوری زمین بھی گناہ بھر کر لا، میں تجھے پوری زمین بھی معافی لے کر آنے تیار ہوں. ان رحمتی سبقت علی غضبی، میرا رحم میرے غصے سے بھی بڑھ کر ہے. تو دل پر لیا ہے بات انہیں، تو اس کے آنکھوں میں خود بخود ٹپکے پانی. تو کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ والے چیخ مار مار کر، رو رو کر، دعائیں کر کر کر، اللہ کے بارے میں بول بول کے زندگیاں ختم ہو جا رہی، لیکن بات اثر نہیں کر رہی ہے. مہر لگا دیا اللہ. کانوں میں سن رہی 24 گھنٹے اللہ کی بات سنتی، اللہ کی بڑائی سنتی. آنکھوں سے اللہ کی عظمتوں کو دیکھتی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتی، اللہ کی قدرت کو دیکھتی، لیکن پھر بھی کیا نہیں ہو رہا ہے؟ قریب نہیں آ رہی. کتنی پیاری بات لکھی دیکھو کہ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها وان من جزاء الحسنہ الحسنۃ بعدها. گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ ایک گناہ ہونے کے بعد لگاتار گناہ ہوتے رہتے. گناہ کی سزا یہ غلط کام کرنے کے بعد اس کی سزا کیا کہتا ہو؟ اب غلط کام ہولے کو جاتے رہتے، اب رکتے نہیں. گناہ کی سزا کہتے ہیں. ارے بات میں گناہ کی ایک سزا کیا بھی ہے؟ یہ گناہ کرنے کے بعد یہ گناہ سب رکتے نہیں، اب کیا ہوتے رہتی؟ بڑھ لگ جاتے. اسی طرح جس طرح نیکی کا بدلہ ملتا رہے گا، دوسری ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، تو یہ اچھائی کی علامت ہے. اسی طرح یہ گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ اللہ سے ناراض، اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے. کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی ایک بات بولا تھا بھائی کہ گناہ کرتے وقت تم نہ ایک چیز آپ کو روکتی ہے، یہ کرنا کو دل بار بار بول رہا ہے، تو سمجھ لیو کہ اللہ ابھی بھی تمہارے سے پیار کر رہا ہے. گناہ کا موقع ہے. حضرت یوسف اور حضرت زلیخا آمنے سامنے ہیں. زلیخا کے دل میں گناہ کی تمنا آ رہی ہے، کر لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای، کہ میں میرے پروردگار سے ڈرتا ہوں، میں میرے اللہ سے ڈرتا ہوں. ڈر ہے. ایک ہی وقت میں دو لوگ، لیکن دونوں کی دلی کیفیت الگ. ایک کے دل میں گناہ ابھر رہا ہے، کرو ابھار رہا ہے. ایک کے دل میں ڈرا رہا ہے، نکو کرو. لیکن کیسا بچے حضرت یوسف اسی وقت میں، لیکن زلیخا کیسا جھپکے پکڑنے کے لیے. دو دلی کیفیت. تو گناہ کرتے وقت ماحول بنے، تمہیں وقت متعین کرے، پورا متعین کرے تمہیں، یہ ٹائم کو جا کو یہ کام کریں گے، یہ ٹائم کو جا کو یہ گناہ کریں گے، یہ ٹائم کو جا کو قتل کریں گے، یہ ٹائم کو جا کو چوری کریں گے، یہ ٹائم کو جا کو زنا کریں گے، یہ ٹائم کو جا کو فلم دیکھیں گے، یہ ٹائم کو جا کو کسی لڑکی سے نامحرم سے بات کریں گے. کو پلان بنے تھے تمہیں، وہ پلان تمہارا فیل ہو گیا، تو تمہیں سمجھو کہ اللہ ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے. اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہو. اللہ نہیں چاہ رہا. تمہیں پورا پلان بنانے کے بعد جیسا تمہیں پلان بنائے ویسا تمہارے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ اللہ اب چھوڑ دیا، تو کیا تم کر لے. اب میں نہیں آتا تجھے بچانے. جو دنیا میں نہیں بچایا وہ آخرت میں بچاتا کیا نہیں.
نہیں بچاتا تھا. جو دنیا میں بچا نہیں بھائی گناہ کرتے وقت وہ آخرت میں بچاتا ہے. بعض مرتبہ ہوتا نہیں, پورا پلان ڈال لے رہتی, شام کو جا کو تھیٹر میں کیا کرنا, فلم دیکھنا, پورا پلان دوستان بات کر لیے رہتی, سب کچھ پلان کے ساتھ ہوگا رہتا ہے, بس جانا دیکھ لے گانا. اتفاق سے اچانک سے گھر سے فون آتا ہے کہ امی کی طبیعت خراب ہے, ابا کے کی چکر آ کو پڑ گئی, بہن کو دردان شروع ہو گئی, ماترے لے کر دینا کرتے, رشتے دار آ گئی. یہ سب کیا ہی ہے؟ بولو بھائی. ہاں, کہیں کو اللہ چاہ رہی کہ میرا بندہ گناہ کی طرف نہیں جانا, گناہ کی طرف گیا تو جہنم میں جاتا ہے. تمہیں پلان بنانے کے بعد اطمینان سے جا کو فلم دیکھ لے کاری, تو یہ علامت ہے کہ اللہ تمہارے سے کیا ہو گیا ہے, ناراض ہو کر اللہ راستہ ہٹا لے. کیا تو کر لیں گے تمہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. حق بات نہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے. کیا بڑھتا ہے؟ کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے. جیسے جیسے وہ گناہ میں بڑھتا جاتا رہتا ہے وہ کالا نقطہ بھی کیا ہوتا رہتا ہے, بڑھتا جاتا رہتا ہے. جب انہیں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کالے نقطے کو کیا کرتا ہوتی ہے, ختم کر کو پھر اجالا لاتا ہے. اسی لیے شیطان کیا کرنے نہیں دیتا, توبہ کرنے نہیں دیتا. ارے بسر میں تو بعض علماء فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ عذاب کبھی کبھی دنیا میں مل جاتا, چھوٹا سا عذاب, آخرت میں تو ہے سچ. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا کہاں بھی دیا ہوتی, دنیا میں دیا ہوتا. ارے بس بعض لوگ, بعض کافروں کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا, بعض لوگوں کو موت کے بعد ہے, لیکن بعض مرتبہ اللہ عذاب کہاں بھی دے سکتا ہے, دنیا میں دے سکتا ہے. اس لیے ہمارے نبی بولے نہیں, ہر ایک کی سزا کب ہے, موت کے بعد ہے. کب ہے؟ موت کے بعد ہے. لیکن ماں باپ کو ستانے والوں کی سزا کہاں ہے, دنیا میں. ہمارے نبی بولے اور ہوا بھی ہے. ہمارے نبی بولے بھی ہیں اور ہوا بھی ہے کہ ہر ایک کی سزا موت کے بعد, لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا کہاں ہے, دنیا میں. موت کے بعد تو ہے ہی, لیکن دنیا میں. اس لیے قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت ہمارے نبی یہ بتائے کہ جب ماؤں کی بے عزتی ہوگی تو سمجھ لو کہ کیا آ جائے گی, قیامت آ جائے گی. ارے بس میں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان آیتوں میں یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہو چکے, جو لوگ انکار کر چکے, جو لوگ ایمان کو چھپا دیے, جو لوگ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں, آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, وہ ایمان نہیں لائیں گے. خصوصاً اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو صحابہ کا, جو نبی کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہیں. ارے بس میں تو دیکھو, شریعت کا انکار بھی ہمارے نبی کا انکار, ہمارے نبی کا انکار اللہ کا انکار. اسی لیے دین کا کسی بھی کام, دین کا کوئی بھی کام آپ کو پسند نہیں ہے, آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے کرو نہ کو, لیکن انکار کرو نہ کہ یہ دین میں نہیں ہے. ان کو یہ بات یاد رکھو کبھی بھی. آپ کو دل نہیں مان رہا نہیں کرنا, ٹھیک ہے کرو نہ کو, لیکن انکار کرو نہ کو. انکار بڑی خلیص چیز ہے. ارے بس میں کیوں دل نہیں مان رہا ہے, ہو سکتا ہے بات مان لیے, بات مان لیے, عمل جسے آپ نہیں بول رہے پھر اسے آپ لیتے اندر ہے, نہیں لیتے. انکار نہیں کرنا کبھی بھی. اس لیے بعض علماء فرماتی نہیں, جب نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ بھی کرو نہ کو. جب شریعت کے کوئی عمل پر عمل نہیں کر سکتے تو اس کا مذاق بھی اڑاؤ نہ کو. کیا کر رہی آج صحابہ کی شان میں گستاخیاں تلاش کر رہی آج, صحابہ جیسی جماعت, مقدس جماعت کی شان میں گستاخی تلاش کر رہی, ان کی غلطیاں کو ڈھونڈ رہی, اللہ والوں کی غلطیاں ڈھونڈ رہی. تابعین, طبع تابعین, مفسرین, مبلغین, امام, ایسے بڑے بڑے اللہ والے جن کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں, آج ان کے غلطیاں پکڑنے میں ہی آ جائیں. انکار کی سزا ہے, ناشکری کی سزا ہے, حق کو چھپانے کی سزا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اسی لیے دیکھو بڑے بڑے امام, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد, حضرت امام مالک علیہم الرحمہ, کتنے بڑے بڑے امام, ان کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے. اللہ والوں کی شان میں بات کیا جا رہا ہے.
صحابہ کیا پوری دنیا کے قطب، ابدال، محدثین، مفسرین، مبلغین، متکلمین، واعظین، مؤذنین، ائمہ، پوری دنیا ان سے بھر جائے اور پوری دنیا عبادت میں لگ جائے تو یہ ایک صحابی کے سجدے کے سبحان ربی الاعلیٰ کے سین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا مقام کس کا؟ صحابہ کا۔ آج ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ارے کیا ہے بے ہمارے وقت، یہ سب مہر کی سزا ہے۔ اللہ بند لگا دیا ہے دلوں پر، عقلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر کہ کیا کر رہی ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس لیے شریعت کا کسی بھی کام کا مذاق نہیں اڑانا۔ آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ٹھیک ہے، لیکن نماز کا مذاق بہت خراب چیز ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے ٹھیک ہے، رکھو نہ کو، لیکن روزے کا مذاق اچھی چیز نہیں۔ آپ داڑھی نہیں رکھنا چاہتے ٹھیک ہے، رکھو نہ کو، لیکن داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اچھی چیز نہیں۔ آپ جبہ نہیں پہنتے ٹھیک ہے، پہنو نہ کو، لیکن جبہ پہننے والوں کا مذاق ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ یہ شریعت اللہ دے کر بھیجا ہمارے نبی کے ہاتھ سے، تو آپ اس کا مذاق، نعوذ باللہ ہمارے نبی کا مذاق، ارے بس میں اس لیے سوچ سمجھ کر زبان سے باتیں، اسی لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تول تول کر بات کیا کرو، پہلے تولو پھر بولو۔ لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، پہلے بولا جا رہا ہے بعد میں تولا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کیا کیا بول دیے بھائی، نہیں بولنا تھا۔ اس لیے شریعت کی بات کہیں بھی آ گئی، کیا بھی ایسا ہمارے دین میں، کہیں کو بڑا بزار آ گیا ہے، کیا ہے کہ ہمارے دین میں ایسا ہے نا، دیکھو دوسرے دن ہمیں صرف ایسا نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان سے ہٹ گئے، انکار کر چکے، ناشکرے بن گئے، چھپا دیے حق کو، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر کا کیا مطلب؟ جب سیل لگا دیا جاتا نہیں، باکس کو پیک کر کو سیل لگا دیے بھائی، گورنمنٹ کا یا کسی کی سیل لگا دیے، اب بیچ میں کوئی کھول سکتی نہیں، کھول سکتی، ارے بس میں تو باہر کی چیز اندر نہیں رکھ سکتا، سیل پیک ہوتا۔ اسی طرح اللہ دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دے، پردہ ڈال دیا، تو اب ان کو کتنا بھی حق دیکھو، سناؤ، کچھ بھی کرو، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لا یؤمنون وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب موت کے بعد بھی ہے، موت سے پہلے بھی ہے۔ مرضی اللہ کی، اللہ جسے چاہے جب چاہے ویسا عذاب دینے کے لیے کیا ہے؟ قادر ہے۔ اس لیے بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں شروع کے 5 جن کے بارے میں اللہ تعریف کیا ہے ان میں سے بنیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو کافر کے بارے میں بولا نا اللہ، ان سے ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ ارے بات سمجھ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ 5 میں سے بننے کی کوشش کرنا، 5 بھی بننا انشاءاللہ، 5 میں سے یہ کیا 5 بھی بننا ہمیں انشاءاللہ۔ کیا؟ غیب پر ایمان، کچھ بھی بول لیں دے، ہمارا اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ہمارے نبی برحق ہے، فرشتے برحق ہیں، کتابیں برحق ہیں، قیامت برحق ہے، میزان برحق ہے، پل صراط برحق ہے، حوض کوثر برحق ہے، جنت الفردوس برحق ہے، عرش برحق ہے، کرسی برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ارے بس وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو بھی قائم کریں گے انشاءاللہ، اور صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی دیا کریں گے، اور قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، 4 کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے، لیکن عمل صرف کس پر کریں گے؟ قرآن پر کریں گے۔ 5ویں چیز، آخرت پر بھی یقین رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ شروع میں بول دیا مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہوں، دنیا کا مالک نہیں، آسمانوں کا مالک نہیں، زمین کا مالک نہیں۔ اس لیے کہ لوگ مطمئن ہو جاتی کہ رات گئی، بات گئی، گناہ کر دیے، قتل کر دیے، جلا دیے، غریبوں پر لے جا کر تہمتیں لگا کر غریبوں کو شوٹ کر دیے، انکاؤنٹر کر دیے، خود غلطی کر کے دوسروں کے اوپر غلطی ڈال دیے، وکیلوں کو خرید لیے، کورٹ کو خرید لیے، پولیس کو خرید لیے، تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ اللہ بول رہا ہے مالک یوم الدین، یہاں بچ گئے، مالک یوم الدین،
بدلے کے دن نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اس دن کا مالک صرف میں ہی ہوں، مجھے خرید نہیں سکتے۔ اللہ کو خرید سکتی؟ ہاں، جو پوری کائنات کو کھلا رہا پلا رہا ہے اسے خرید سکتی؟ انہیں نہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ تو ہمارا یقین بننا کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، بالآخرت ہم یوقنون، آخرت میں ہم اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، اور ہماری ہر چیز کا ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو یقین کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو ہمارے سے گناہ بھی بہت کم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا۔